أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ماہ رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے، اور ہمارے بہت سارے معتکفین وہ ہیں جنہیں آج فیضان مدینہ میں تقریباً 14 سے 15 دن ہو گئے۔ جب ہم پہلی مرتبہ آئے تھے تب میں اور آج میں کتنا فرق ہے، نہ کھانے پینے کا پتہ تھا، نہ سونے جاگنے کا اتنا علم تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت۔ ابھی کل پرسوں دوبارہ ایک صوتی پیغام وائس میسیج آیا کہ ماشاءاللہ صفوں کی درستی میں بھی اسلامی بھائی نے اچھا تعاون کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے اپنے علاقوں سے بیچارے جو بھی آ گئے، کوئی نمازی تھا، کوئی بے نمازی تھا، کوئی گھر میں کیسا تھا، ادھر کیسا تھا، آواز لگی چلو بھائی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، تو ماشاءاللہ اسلام بھائی دوڑے دوڑے چرے آئے۔ اور یہ آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آنے کی توفیق دی، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی، سیکھنے کی توفیق دی، اور اس نے پھر عمل کی بھی توفیق دی ہے۔ اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے۔ تو یہ ایک بڑا مدنی انقلابی کام ہوتا ہے کہ اس طرح ایک عام عوام نکل کر آتی ہے، جسے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن آ کر پتہ چلتا ہے کہ اسلام و دین و شریعت کیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ 17 18 سال 20 سال کے جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو درست ہونے میں وقت تو لگتا ہی ہے، لیکن آپ کا جو رسپانس ملا ہے ماشاءاللہ، کھانے پینے کے حوالے سے، صفوں کی درستی کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، وہ رسپانس جو ہے، جو آپ کا رد عمل ہے، وہ قابل دید ہے۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ ادا کر دوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تعاون جاری رکھیے گا ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ظاہر ہے اس میں ہمارے جو نگران ہیں، حلقہ نگران، ان کا بھی کردار ہے، ان کی بھی ماشاءاللہ کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بڑا سرمایہ دار شخص، اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی نے سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی نے ایک شخص کو کہا، عام آدمی کو، کہ یہ دیکھ رہے ہو ایریا کا، ہاں، کہا یہ دوڑو، آپ دوڑو، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ جاؤ، دوڑنے سے مراد چلو،
اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ یہاں آ جاؤ. جتنا حصہ آپ واپس آ گئے اور جتنا حصہ آپ چکر لگا کر آئے ہوگے وہ سارا حصہ تمہارا. بولا ارے واہ واہ، سارا حصہ میرا. اس سے چلنا شروع کیا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، سورج چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، یہ اپنے طور پہ چلتا گیا. یہ جیسی آگے بڑھتا بڑی خوبصورت چیزیں نظر آتی نا، یہ اور یہ باغ بہت اچھا، اوہ یہ نہر بہت اچھی، اوہ یہ جگہ بہت اچھی، اوہ یہ بہت اچھا ہے، میں تھوڑا اور لے لوں. اور جب جتنا چلے گا اور جہاں تک جائے گا وہ سارا ایریا اس کا ہونا تھا. سبجیکٹ ٹو کنڈیشن یہ تھی کہ یہ ان ٹائم سورج غروب ہونے سے پہلے بھی یہاں واپس آ جائے. اب وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اس کو یہ بھی پسند آیا، اس کو یہ پسند ہے، بولا یار یہ بھی دیکھ لوں تھوڑا. وہ بھی چل کر وہ تو دیکھو وہ کیا ہے، وہ دیکھتا 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 وہ بہت آگے نکل گیا. آگے نکلا اور سورج اوپر سے پھر اس طرف آ گیا. اس نے سورج کو دیکھا، بولا یہ کیا ہو گیا، میں تو بہت آگے نکل گیا ہوں، اب میں واپس پہنچوں گا کیسے. یہ واپسی پھر اس سے شروع کی، اس نے واپسی شروع کی. یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا واپسی. پھر تھوڑا تیز قدم چلا. یہ جیسے تیز قدم چلتا دیکھتا سورج بھی جا رہا ہے، سورج بھی جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے تو پہنچنے کی منزل دور ہے اور سورج اب غروب ہونے والا ہے. یہ دوڑا کہ یہ تو اتنا پیدل چلا، یہ چلا، میں اگر یہ سب رہ جائے گا میرا تو، اگر میں نہیں پہنچ سکا تو. اب یہ دوڑا، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، یہ دوڑے چلے جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ دوڑے چلے جا رہا ہے. سانس پھول گئی، سینہ جیسے پھٹ جائے گا اس کا نا، وہ رک نہیں رہا. یہ رک نہیں رہا ہے کہ میں رک جاؤں گا تو سب ختم ہو جائے گا، سب یہی رہ جائے گا. دوڑا 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 دوڑا، یہاں سورج بالکل جیسے کہ اب غروب ہوا اور یہ اس کے قریب تھا کہ اب یہ پہنچا. جیسے یہ قریب پہنچا یہ دھڑام سے گرا، یہ دھڑام سے گرا منہ کے بل اور یوں گرا نا. اور یہاں سورج غروب ہوا، وہاں اس کے ہاتھ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں تک اس نے پہنچنا تھا. مگر جب اس کو صحیح الٹا کیا، مطلب سیدھا کیا گیا، تو دیکھا تو اس کی جان نکل چکی تھی، اس کی روح نکل گئی تھی، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. کسی سمجھدار اور دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو دوڑا تھا اتنی بڑی زمین لینے کے لیے، اصل تو اس کی زمین وہ ہے جس پر یہ لیٹا ہوا ہے. جتنے حصے پر یہ لیٹا ہوا ہے نا، اصل تو یہ اس کی زمین تھی، اصل تو یہ ہے جتنی اس کو جگہ چاہیے تھی. بات سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہے. ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. ابھی باقی ہے، ابھی زندگی باقی، ابھی زندگی باقی ہے. مگر زندگی کا پیارے اسلام میں ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اس وقت بڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، سارا پچھلا ضائع کر دیا. اب وہ آتا ہے ریٹرن. اب جیسے ہمارے یہاں جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ان کو پوچھیں، یہ بتائیں گے کہ جوانی اور یہ سارا وقت کیسے گزر گیا. یعنی بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے، اور یہ وہ اسٹیج ہے جو گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو. اچھا، اس میں عبادت مشکل، بڑھاپے میں آپ کے سامنے یہاں بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، نہ سیڑھی اتر سکتے ہیں، نہ چڑھ سکتے ہیں، استنجا، وضو، نماز، سجدے، رکوع، کتنی تکلیف ہے. مگر اب نکل گئی نا وہ وقت نکل گیا. ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. وہ چھوٹی سی جگہ جہاں اس کو رہنا تھا، قبر جس کو کہتے ہیں، انسان کے جسم کے لیے جتنی قبر ہوتی ہے، وہ یہ ہے اصل اس کا گھر، جس سے بھول کر یہ ساری دنیا جمع کرنے چلا ہے. اور جو بھول گیا وہ اس کی اصل ہے قبر. اگر اسے قبر یاد ہو تو اس کی تیاری کرتا، اور اس طرح بھاگا نہ پھرتا. بھاگتے اس وقت بھاگ رہے ہیں
کہ بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی تھوڑا بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ سنبھال لیں گے تو کر لوں گا۔ ارے بچوں نے سنبھال تو لیا لیکن تھوڑا اب کور نہیں کر پا رہے، یہ تھوڑا اور کور کر لے پھر میں کر لوں گا۔ یہ کرتے 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 موت آ پہنچی، جہاں صاحب جان واپس کیجئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ طول عمل نام سنا ہے؟ توا سے آتا ہے، توا وا لام، طول عمل، الف میم لام، اس کو کہتے ہیں لمبی امیدیں۔ یہ ایسا عجیب مرض ہے کہ یہ امید ٹوٹتی نہیں ہے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، یہ کل 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 کرتا کرتا چل رہا ہوتا ہے اور اس کی امید ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یاد رہے، لمبی امید کی حقیقت میں دو باتیں ضرور شامل ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی لالچ اور اس پر اوندھے منہ گر جانا۔ نمبر دو، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا سمجھتے، جیسے کہ آخرت کو بھول گئے، آخرت کی تیاری کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے لمبی امیدیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لمبی امیدوں کے چکر میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، 2 مہینے کے بعد کر لیں گے، 3 مہینے کے بعد کر لیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے، اللہ نے ان کو مال و اسباب دیے ہوئے ہوتے ہیں، مگر یہ فرض حج ادا نہیں کرتے۔ کہتے اگلے سال کر لیں گے، اور آتے سال ان کی پوزیشن ہی نہیں ہوتی کہ حج فرض ادا کر سکے، کیونکہ یہ غریب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حج، جس پر حج فرض ہو نہ کرے، حدیث میں آتا ہے کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرے گئے، وہ نصرانیوں کے مرے، لیکن لوگ نہیں کرتے، بعد میں کر لیں گے، توبہ کر لو کہ بعد میں کر لیں گے۔ زندگی کی ایسی امید ہم لگا کر بیٹھے ہیں جس سے ہم آخرت سے غافل ہو گئے۔ یہ تصور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت، اور نمبر 2، امیدوں کی درازی میں، لمبی لمبی امیدیں۔ نہ دنیا کی محبت میں اس کا دل بوڑھا ہوتا ہے، نہ لمبی امیدوں میں اس کا دل بوڑھا ہوتا ہے، اس میں وہ جوان رہتا ہے۔ بڑے عمر کے لوگ یہ اپنی آخری عمر میں بھی جا کر، بظاہر آخری عمر میں جا کر بھی یہ قبر کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے، جن کے لیے شعر بڑا خوبصورت کہا گیا نا کہ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، یعنی بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یعنی بڑھاپے سے بھی اگر بندہ موت کا پیغام نہ لے تو پھر کس عمر میں لے گا؟ اچھا، اب ڈھلتی عمر کیسے پتا چلے میری عمر ڈھل رہی ہے؟ غور کریں، پہلے جیسا نظر آتا تھا کہ اب آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا پہلے جتنی بدن میں طاقت تھی، جان تھی، پھرتی تھی، کیا اب ہے؟ نہیں۔ کیا اب بال سفید ہونا شروع ہو گئے؟ ہاں۔ لوگ کہتے ہیں نزلے میں بال سفید ہو گئے، میں کہا نزلے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو بھائی؟ سیدھی سی بات کرو کہ جناب عمر بڑی ہو رہی ہے، موت کے قاصد ہے یہ سفید بال۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں قبر بنا کر رکھی تھی، قبر میں لیٹتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے، اس نیت سے آپ نے گھر میں قبر بنا کر رکھی تھی کہ اس طرح موت یاد آئے گی۔ ایک دن شیشے میں دیکھا کہ داڑھی میں سفید بال تھا۔ کہاں؟ داڑھی میں سفید بال تھا۔ فرمایا کہ قبر بند کر دو۔
اب مجھے قبر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہی موت کو یاد کر لیا کروں گا۔ ایک بال سفید آ گیا۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے نا جو پوزیٹیو جاتے تھے، پوزیٹیو جاتے تھے۔ ہم بھی یار باقی ہے، ابھی تو یہ باقی ہے، تو تھوڑا گھٹنے میں، کیسے گھٹنے میں درد ہو گیا، اب کمر میں وہ طاقت نہ رہی، دماغ میں وہ طاقت نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اپنی اس عمر کو جو آج سانس ہے نا، اس کو غنیمت جانے، آج کر لیں۔ وہ انگلش میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک سینٹنس ہے، ٹومورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے، کل نہیں آتی، اپنا کام آج کر لیجئے۔ اور آج کی ایک اپنی خصوصیت ہے، اور آج کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج عمل کا ہے، کل حساب کا دن ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب عمل نہیں ہے، جس کو کسی نے انگلش میں بڑا خوبصورت اس کو کنورٹ کیا ہے، ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمارو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی جوانی کو لمبی لمبی امیدوں میں ضائع مت کیجیے۔ کتنے لوگ جوان دنیا سے چلے گئے، مرتے جاتے ہیں ہزار آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ یہ موت کا جو ذکر ہے نا، یہ لمبی امیدوں کو توڑتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھ۔ لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے۔ میں ایک سفر میں تھا پاکستان کے باہر، تو ایک صاحب کھاتے پیتے آدمی تھے، گاڑی میں مجھے لے کے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی، کہا یار آپ میرے کو عمر پوچھ رہے ہو، پھر مجھے موت کی باتیں کرو گے، اور مجھے موت کی بات سننی نہیں ہے، میں ابھی میرے کو جینا ہے۔ میں کہا جینا جتنا مقدر اتنا جیو گے، لیکن موت کی بات سے اتنا گھبراتے کیوں ہو بھائی؟ موت کی بات سے لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی موت کی بات نہیں کرو، کس کی بات کریں؟ آپ بولتے ہیں حقیقت پسندی والے بنو، ہم لوگ کیا کہتے ہیں لوگ؟ آپ حقیقت پسند بنو۔ میں کہتا ہوں موت سے بڑھ کر بھی حقیقت ہے کیا کوئی؟ آپ حقیقت پسند بنو، موت کی بات کرو، موت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، اور یہ بات یقین کرو کہ وہ اگلے لمحے آ سکتی ہے۔ آپ کے سامنے تھا زمزم نگر حیدرآباد سے ایک اسلامی بھائی جو تھے مریض بھی، لیکن جوان تھے۔ آپ کو پتا چلا یہاں فارم بھرنے آئے، ان کو آخری عشرے کا اعتکاف کا فارم بھرنا تھا، یہیں طبیعت ان کی خراب ہوئی، ہسپتال لے گئے، دم توڑ دیا انہوں نے، جوانی میں ان کا دم نکل گیا۔ اور امید ہے کہ وہ روزے سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تراویح کے بعد، ہاں تراویح کے دوران ان کا دم نکل گیا۔ تو روزہ تو افطار کر لے کے رمضان کا مہینہ ملا، اعتکاف کی نیت تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے لیے نیت بڑی ہوتی ہے، نیتوں کا پھل وہ قیامت کے روز دیکھے گا۔ تو بڑی لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں، 2 سال کی پلاننگ، 5 سال کی پلاننگ، 10 سال کی پلاننگ، 25 سال کی پلاننگ، جبکہ بالکل حدیث پاک واضح ہے کہ دنیا میں یورو جیسا مسافر رہا کرتا ہے۔ اور یہ وہ سبجیکٹ ہیں، یہ وہ لیسن ہیں، یہ وہ ٹاپک ہیں کہ جنہیں بھول کر ہم قبر و آخرت کو بھولیں اور گناہوں میں پڑ گئے، غفلتوں میں پڑ گئے، دنیا کی محبتوں میں پڑ گئے، صرف مال جمع کرنے میں پڑ گئے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، اور تم اس کے ساتھ اسے ایسا ہی پیار کرنے لگو گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ ایک اور حدیث سنیے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ لمبی امیدوں سے نکلیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اللہ مجھے بھی نکالے، اللہ آپ کو بھی نکالے، اور روزانہ کی بنیادوں پر اپنے اعمال کو درست کیجیے گا۔ مجھے آج ملا ہے، اب جو سانسیں آ رہی ہیں، کرنٹ جو سانسیں آ رہی ہے، اس پر کام کر لیجئے۔ اچھا بزنس مین بھی وہ ہوتا ہے جو فوراً ایک چیز اپنا نفع کھڑا کر کے نکل جاتا ہے، لمبے لمبے چکروں میں بعد اوقات آدمی روڈ پر آ جاتا ہے۔ تو اپنی اس وقت کی خاص طور پر میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز آپ کہیں لمبی امیدوں میں آ کر، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار بھائی توبہ کر لو، کل کر لوں گا، کل آئے گی، بعد میں کر لوں گا، بعد میں آئے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کل ایک دھوکہ ہے، کل کا جملہ ایک دھوکہ ہے، بعد میں کر لوں گا، یہ ٹال مٹول کرنا، یہ انسان کو نقصان دینے والے الفاظ ہیں۔ جو کام امیڈیٹ کرنا ہے اس کو امیڈیٹ کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو لمبی لمبی بیکار امیدوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی صحیح اسلام کے اس لمبی امید طول عمل کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طول عمل کا لغوی معنی لغت میں ڈکشنری وائز لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے، اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا، یہ طول عمل کہلاتا ہے، اور ہم بالکل بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کو دو باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ نمبر ایک، خواہشات کی پیروی کرنا، نمبر دو، لمبی امیدیں رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے، اور لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی امیدیں یہ آخرت کو بلا دیتی ہے۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ تو اسے غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، جو سانسیں دی ہیں، مسجد میں اس وقت ہمارا وقت گزر رہا ہے، ماہ رمضان ہے، لوگ ماہ رمضان کو بھی آپ دیکھیے، چند دنوں پہلے کی تو بات ہے، چاند نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، اور آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج 14واں روزہ ہے ہمارا، 14واں روزہ ہے۔ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان کتنی تیزی سے نکل گیا۔ لوگوں نے نیت کی ہوگی کہ ہم پورا قرآن پڑھیں گے، کہاں گیا پورا قرآن پڑھنا؟ لوگوں نے نیت کی ہوگی جناب لاکھوں درود پاک پڑھیں گے، کہاں گیا لاکھوں کا درود پاک پڑھنا؟ نہیں کل سے شروع کروں گا، کل کہیں گے بولو پھر کل سے شروع کروں گا، کل کہیں گے بولا پھر کل سے شروع کروں گا۔ اور جوانی میں ویسے ہی امیدیں اور آرزو اور تمنائیں بڑی امن رہی ہوتی ہیں، ان کو ختم کریں، ابھی وقت ہے، رک جائیں، اسٹے، سوچیں اور اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی اسی طرح غفلت میں گزر جائے اور ہاتھ کچھ نہ آئے۔ وہ جیسے وہ ہے نا، ایک بوڑھے میاں کی کمر جو جھکی ہوتی ہے، بالکل بوڑھے میاں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نوجوان کو مستی سوجی، کیا بڑے، اب وہ بالکل جھکا ہوا تھا، مطلب بڑے میں پورے جھکے ہوئے تھے، ایک نوجوان کو مستی سوجی، نوجوان نے کہا بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب وہ بیچارہ کمر جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، وہ چل رہا ہے، وہ مستی کری، اس نے مذاق کری، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب بڑے میاں تھے سمجھدار، بڑے میاں تھے سمجھدار، اس تیز اور چبھتے ہوئے مذاق کا بڑا حکیمانہ اور بڑا سنجیدہ جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ برخوردار، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا جواب دیا؟
برخوردار جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. اب ایسا تیز مذاق اور اس کا اتنا سنجیدہ اور دانشمندانہ اور حکیمانہ رپلائی، نوجوان دھکا بگا رہ گیا. اس نے کہا بڑے میاں کبھی جوانی بھی ملی ہے؟ کہا بیٹا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جوانی ایک بار چلی جائے نا تو پھر مڑ کر آتی نہیں ہے. آج تم جوان ہو، اپنی جوانی کی قدر کر لو. آج نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے، ورنہ یہ جوانی مڑ کر نہیں آتی. قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. آج اب بھی اسی وقت پلٹنے کا ٹائم ہے. بعد میں کر لیں گے یہ درست نہیں ہے. قبر میں اعمال آئیں گے. نوجوان بھی قبر میں اترتے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو. بس خدا کا خوف کر کے ہمیں اپنی جوانی کو اپنے رب کی اطاعت میں، رب کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اپنی عمریں گزارنی ہے، اپنی لمبی امیدوں ختم کرنا ہے. بس یہ سوچئے کہ موت آئی کہ اب آئی کہ اب آئی. جوان بھی قبر میں اترتا ہے، بوڑھا بھی قبر میں اترتا ہے، امیر بھی قبر میں اترتا ہے، غریب بھی قبر میں اترتا ہے. قبر سب کی سیم ہے. کوئی امیر کی قبر کے اندر ماربل نہیں لگتا، کوئی امیر کا کفن کوئی سونے کی تار سے سلا ہوا نہیں ہوتا، کوئی غریب کا کفن بھی کٹا پھٹا نہیں ہوتا. ایک ہی جیسی قبر ہے، تقریباً ایک ہی جیسا کفن ہوتا ہے نارملی طور پر. تو اس قبر کی تیاری کریں، اپنی لمبی امیدوں کو ختم کریں. وہ یہ سوچئے کہ موت کبھی بھی آ جائے گی اور میرا رشتہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور مجھے قبر میں اترنا پڑے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لمبی لمبی امیدوں والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، تاکہ ہم قبر و آخرت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پہ لائیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ روزانہ امیر اہل سنت ہمیں فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. چند منٹوں کا یہ مختصر سا بیان ہوتا ہے. مدینہ امیر سنت کی مرشد کی صبح صبح زیارت بھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ان سے علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ امیر سنت ہمیں کیا سکھاتے ہیں.